انتظام کیا جا سکے. ٹھیک ہے جی. اب ہم اس وقت آپ کی طرف بھی آئیں گے. عظمیٰ کاردار صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے, پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم عظمیٰ صاحبہ. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ عظمیٰ صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ ابھی جس طرح سے لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی ہے, سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا ہے کہ بھئی کیا ہفتہ اور اتوار کو ہی جو ہے وائرس نہیں آتا, باقی دنوں میں آتا ہے, باقی دنوں میں نہیں آتا, جو آپ ہفتہ اتوار کو مارکیٹس بند کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں پورا ہفتہ مارکیٹس کھولیں. کیا کنفیوژن ہے, کس جگہ پہ کنفیوژن ہے؟ گورنمنٹ کنفیوز ہے یا دوسرے ادارے کنفیوز ہیں؟ بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا مجھے. دیکھیں یہ جو آج چیف جسٹس کے جو سو موٹو انہوں نے ایکشن لے کے تو یہ جو ان کے جو تحریری انہوں نے حکم نامہ دیا ہے, یہ بالکل اسی کا عکاس ہے جو کہ پرائم منسٹر عمران خان کی سوچ ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے بارہا ہمیں کہا ہے کہ ہم نے بڑی حکمت کے ساتھ اس کرائسس کے ساتھ نبرد آزما ہونا ہے. 3 محاذوں پہ جنگ ہے, کرونا کے محاذ پہ, ایک معیشت کے محاذ پہ, ایک بھوک کے محاذ پہ. اب ہم نے اس ساروں کو بیلنس کرنا ہے. اب چیف جسٹس نے بھی یہی کہا, انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ نے یہ جو چھوٹے کاروبار 10 لاکھ کاروبار بند ہونے کو آ رہے تھے, تو جب نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی میں جب یہ ڈیسیجن لی گئی کہ چھوٹے کاروبار جو کھولے جائیں گے تو اس کے جو ایس او پیز ہیں, ایس او پیز تیار کرنے کی ثوابدید جو تھی وہ صوبوں کو دے دی گئی. اب صوبوں نے اپنی طرف سے پتہ نہیں کیا سوچ کے یہ ایس او پیز بنائے کہ 5 دن تو کھول سکتے ہیں اور 3 دن بند. آپس کی بات ہے, جب شروع میں انہوں نے فیصلہ کیا تو میں بھی تھوڑا سا, میرے بھی دل میں یہی خیال آیا تھا جو ابھی چیف جسٹس نے کہا ہے کہ کیا کرونا جو ہے وہ ویکینڈ پہ نہیں ہوتی, اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ عید میں ابھی 4-5 دن رہ گئے ہیں, لوگوں کے پاس ٹائم تو ہے نہیں ہے, اور اوقات میں بھی کمی کر دی گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ رش بھی جو ہے وہ 5 بجے سے پہلے زیادہ آپ کو نظر آئے گا. تو کیا وجہ ہے کہ بھئی آپ ویکینڈ پہ بند کریں؟ تو میرے خیال میں یہ بڑی اچھی خوش آئند ایک ان کی حکم نامہ ہے, اور پورا ہفتہ جو ہے وہ کاروبار کو کھلنا چاہیے, کیونکہ یہ ہمارے چھوٹے جو کاروبار ہے 45% جو یہ روزگار باقی لوگوں کو بھی یہ پرووائڈ کرتے ہیں, جو ان کے پاس سیلز مین ہوتے ہیں, جو ان کے پاس اور لوگ اس کی وجہ سے کاروبار کے کھلنے کی وجہ سے اور لوگوں کو بھی روزی روٹی کا اگر چیف جسٹس کا فیصلہ درست ہے تو حکومت کا فیصلہ تو غلط ہوا نا پھر, جو آپ نے کہا. جیسے آپ, حالانکہ آپ حکومتی پارٹی سے تعلق ہے, پھر بھی آپ اپنے حکومتی پالیسی کو اپوز کر رہی ہیں کہ یہ غلط تھا. میں اپوز نہیں کر رہے ہیں, یہ تو پرائم منسٹر نے کہہ دیا کہ جو 2.5 کروڑ دہاڑی دار ہیں ان کے لیے آپ کو معیشت کا پہیہ بحال کرنا پڑے گا. یہ تو پرائم منسٹر نے قوم کو اعتماد میں لے کے کہہ دیا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ جی 2.5 کروڑ کو آپ ملٹی پلائی کریں, ایک فیملی میں 5 بندے ہوتے ہیں تو یہ 15 کروڑ تک بات پہنچ جاتی ہے. تو یہ پرائم منسٹر کو تو ہر حالت میں انہوں نے نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کو بتا دیا تھا کہ ہمیں بیلنس رکھنا پڑے گا, ہمیں اپنی بیلنس رکھنا پڑے گا, لیکن رکھا تو نہیں. عظمیٰ صاحبہ ابھی وہ ٹرانسپورٹر سے گزارش کی تھی, ٹرانسپورٹرز کے لیے ایس او پیز بنائے, انہوں نے ڈینائی کر دیا کہ ہم نہیں چلا سکتے ان ایس او پیز پہ. حکومت کو پتہ نہیں ہے کہ کیا مجبوریاں ہیں گراؤنڈ لیول پہ لوگوں کی, یا جو ٹرانسپورٹرز لوگ ہیں ان کی کیا مجبوریاں ہوتی ہیں, پھر آپ کہتے ہیں رعایت کے ساتھ بھی چلائے. یہ ساری کنفیوژن کیوں کریٹ کی گئی ہے؟ کیا حکومت کو کلیئر نہیں ہے؟ دیکھیں یہ پرائم منسٹر کے اینڈ پہ کنفیوژن نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا پبلک ٹرانسپورٹ ایس او پیز کے ساتھ کھلنی چاہیے. اب یہ مختلف جو سندھ حکومت ہے یا پنجاب حکومت یا کے پی یا بلوچستان کی حکومتیں ہیں, یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ کس ٹائپ کے ایس او پیز بنا رہے ہیں, وہ فالو ہو بھی سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے ہیں. وہ ان کو حکومتوں کو چاہیے کہ ٹرانسپورٹرز کو اور عوام دونوں کا جو انٹرسٹ ہے ان کی صحت کا بھی خیال رکھیں, اور ایٹ دا سیم ٹائم ایسے بھی ایس او پیز نہ بنائیں کہ جن کو ظاہر ہے کوئی بھی اپنا جو کاروبار ہے وہ خسارے پہ تو نہیں چلانے کو تیار ہوگا. تو اگر حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ جی اتنا ڈیزل میں تقریباً 42 روپے کی کمی ہوئی ہے پچھلے 1.5 مہینے میں, تو اس کا تھوڑا ریلیف لوگوں کو ملے. لیکن اگر انہوں نے بسیں چلانی ہے جس میں وہ زیادہ ٹکٹ نہیں دے سکتے ہیں, 3 سیٹ کا فاصلہ رکھنا ہے, تو ظاہر ہے پھر ان کی کاسٹ بھی بڑھ جائے گی, اور وہ کاسٹ وہ ظاہر ہے اپنے اوپر تو نہیں لیں گے, وہ عوام کے اوپر ڈالیں گے. تو یہ ساری چیزیں میرے خیال میں ان کو سوچنی پڑیں گی, حکومتوں کو بھی سوچنی پڑیں گی. اور یہ
ایک وفاقی سطح پہ تو ان پرنسپل ہو گئی ڈیسیجن کہ آپ کھولیں، تو اس کا مطلب غریب ایفیکٹ ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو وفاقی سطح پہ ڈائریکشن دی جاتی ہے پی ایم کی جانب سے وہ صوبے ڈینائی کر دیتے ہیں. مجھے باقی صوبے سمجھ آتے ہیں, کے پی کے اور پنجاب میں کیوں ڈینائل سامنے آتا ہے؟ وہ تو ظاہر ہے آپ لوگوں کی حکومت ہے نا. یہ دیکھیں ڈینائی کوئی بھی نہیں کر رہا ہے, ڈینائی کوئی بھی نہیں کر رہا ہے, سب اجازت دے رہے ہیں کہ ہاں کھلنی چاہیے. وہ ایس او پیز پہ آ کے تھوڑا سا ان کو گیو اینڈ ٹیک کرنی پڑے گی, تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑے گا. ڈینائل کی میں دو آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. پرائم منسٹر کی ایک سٹیٹمنٹ تھی کہ جی ریلیف دینا چاہیے اسٹوڈنٹس کو. شفقت محمود صاحب نے بھی کہا یہاں پہ 20% کا اعلان ہوا, کوئی نوٹیفکیشن نہیں جاری کر سکی گورنمنٹ, پنجاب کی گورنمنٹ. اس کے بعد کہا گیا کہ ٹرانسپورٹ کھول دی جائے, وہ ٹرانسپورٹ کے لیے ایس او پیز ان لوگوں نے ایسے بنا لیے کہ وہ نہیں کھل سکتے. پھر کہا گیا کہ چھوٹی دکانیں طبقہ کھلے, صرف کنسٹرکشن کی دکانیں کھلے. کنسٹرکشن کی دکانیں کھلنے کے ساتھ ساتھ دیگر بھی کھل گئیں. کنفیوژن کا شکار ہوں. پھر مارکیٹ ایک دفعہ کھول دی, پھر مارکیٹ دوبارہ سیل کر دی ایک دن کے لیے, پھر 5 دن کے لیے کھول دی. مطلب ڈائریکشن ایسی حکومت نا, مطلب آپ کا تو زیادہ ایکسپیرینس ہے, آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ اوپر والی سطح پہ پالیسیز اور چل رہی ہیں, ڈائریکشن دے رہا ہے پی ایم, اور لیکن سی ایم ڈائریکشن نہیں مان رہا. آپ کا اپنا سی ایم. دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ کرونا وائرس جو ہے اس کا کوئی بلو پرنٹ نہیں ہے. اب ہماری ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بھی وہ ٹرائل اینڈ ایرر بیسس پہ چل رہی ہے. سب نے ایکسپیریمنٹ کرنی ہوتی ہے. اب کہہ تو دیا ساروں نے, مطلب آپ تجربہ کا بنا رہے ہیں, آپ تجربہ کا بنانا چاہتے ہیں ملک کو, آپ پنجاب کو تجربہ کا بنانا چاہتے ہیں. پوری دنیا بنی ہوئی ہے, پوری دنیا تجربہ کا. ایسا تجربہ کسی جگہ نہیں ہوا کہ ٹائیگر فورس فعال اس وقت ہوئی جب لاک ڈاؤن ختم ہو رہا ہے, اور وہ بھی ٹائیگر فورس آپ نے بنا کے کیا کیا ہے؟ آپ لوگوں نے کہا تھا ریلیف ملے گا, نہیں ملا ریلیف. دیکھیں ٹائیگر فورس جو ہے وہ ایک والنٹری فورس ہے, اور وہ صرف آپ کو پتا ہے وہ کیسے بنی ہے؟ آپ کو پتا ہے عظمیٰ صاحبہ کیسے بنی ہے؟ وہ بالکل بنی ہے. کیسے؟ پورٹل پہ ساروں نے رجسٹری, پورٹل والا کوئی شخص وہاں پہ نہیں ہے. منسٹرز نے لسٹیں بنائی ہیں, ایم پی ایز نے لسٹیں بنائی ہے, آپ کے رہنماؤں نے لسٹیں بنائی ہیں. دیکھیں یہ آپ اس طرح کی ڈس انفارمیشن پھیلانی بند کر دیں. یہ بالکل ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے پی ایم پورٹل پہ لوگوں, آپ کے نزدیک انفارمیشن وہی ہے کہ جو آپ کے حق میں ہو, آپ کے نزدیک خبر بھی وہی ہے جو آپ کے حق میں ہو. آپ کی بالکل آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. یہ آپ اپوزیشن والی زبان یوز کر رہے ہیں اس وقت. کوئی کسی ایم پی اے آپ کو ہر شخص اپوزیشن کیوں لگتا ہے مس عظمیٰ؟ آپ کو ہر شخص اپوزیشن کیوں لگتا ہے؟ دیکھیں تنقید کا حوصلہ کریں. آپ کو یاد ہے نا کہ آپ کیسے نون لیگ کے رہنماؤں پہ برستی رہی ہیں, میں نے ٹی وی پہ خود دیکھا ہے کیسے تنقید کرتی رہی ہیں. آج آپ لوگ حکومت میں ہیں. اگر آپ نے ون سائیڈڈ بات کرنی ہے تو مجھے آپ پروگرام میں لینے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر آپ میری بات سننا گوارا ہی نہیں کر سکتے ہیں تو کیا فائدہ ہے؟ نہیں, ہم تو سن رہے ہیں, ہم تو بھگت بھی رہے ہیں. دیکھیں اگر آپ نے سوال کر لیا, میرا پہلے جواب کا انتظار کریں, پہلے مجھے جواب دینے دیں, پھر آپ اس کو کوشچن کریں. جی میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ بڑا ٹرانسپیرنٹ سسٹم تھا. پی ایم پورٹل پہ جا کے 10 لاکھ لوگوں نے وہاں پہ رجسٹر کیا ہے, وہاں سے ان کی اسکروٹنی ہوئی ہے. اس کے بعد پی ایم پورٹل سے ہی ان کو واپس جو ہے جواب دیا گیا ہے کہ آپ کی سلیکشن ہو گئی ہے, آپ جائیں اور جس بھی ڈی سی آفس میں یا اے سی آفس میں رپورٹ کریں, وہاں پہ آپ کی ٹریننگ ہوگی, وہاں پہ آپ کو ممبرشپ کارڈ دیا جائے گا. آخری سوال ہے, کتنے لاکھ لوگ سلیکٹ ہوئے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کتنے لاکھ لوگ سلیکٹ ہوئے ہیں؟ طریقے سے عظمیٰ صاحبہ آخری سوال ہے, کتنے لاکھ لوگ سلیکٹ ہوئے بتا دیں. ٹائیگر فورس کتنے افراد پر مشتمل ہے, میں مان جاؤں, آپ کو بتائیں مجھے. دیکھیں 10 لاکھ لوگوں نے اپلائی کیا ہے. آپ اسکروٹنی کے بعد جو اپروو ہوئے ہیں وہ آہستہ آہستہ ایڈمنسٹریشن کے اندر جائیں گے, اندر کام کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا عظمیٰ کاردار صاحبہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ عظمیٰ کاردار صاحبہ. ٹائیگر فورس اس وقت عمل میں آ رہی ہے